وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کے وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ تو یہ 15 ایک تجویز ہے کہ 15 تاریخ کو 9 اینڈ ابو جو ہے ان کو کھول دیا جائے۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے 6ویں سے 8ویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائے، اور اس کے بعد 30 ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بدتریج جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ یہ ایک تجویز ہے، اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی 7 تاریخ کو، اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا چانس نہیں لینا چاہتے جس سے بچوں کی صحت جو ہے اس پہ کوئی خدا نخواستہ اثر پڑے، لیکن حالات اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے۔ انسیڈنٹس آف انفیکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، انسیڈنٹس آف مورٹیلٹی جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور پچھلے 6 ماہ میں بچوں کی تعلیم کو بہت حرج ہوا ہے۔ بہت سارے بچے جو تھے وہ جو چھوٹی کلاسوں میں خاص طور پہ تھے ان کے لیے جو لرننگ لیولز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت بڑا ایک امپیکٹ پرائیویٹ سکولوں پہ بھی آیا، خاص طور پہ وہ پرائیویٹ سکول کہ جو تھوڑی فیس لیتے تھے ان پہ بڑا ایک بوجھ پڑا ہے اور بڑا ایک مشکل حالات ہوئے ہیں۔ تو جب ہم انشاءاللہ کھولنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو صحت کے جو SOPs ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ایجوکیشن کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جو تعلیم کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سفارش ہوگی، ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں، اور صبح سے بھی سفارش ہوگی کہ جب بچے اسکول میں واپس آئیں تو ان کی ٹیسٹ تھوڑا سا کریں کہ دیکھیں کہ کیا لرننگ لیولز میں کتنا فرق پڑا ہے، اور اس کے مطابق اپنے جو پروگرام ہیں وہ بنائیں۔ اور کیونکہ ایکڈیمک ایئر جو ہے وہ اب پہلے سے چھوٹا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی غور کیا جائے کہ کس طریقے سے جو کورس ورک ہے اس کو مناسب حد تک شارٹن کیا جا سکتا ہے، جس سے تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اور جس سے بچوں پہ بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پڑے۔ تو یہ لرننگ لاس اور اس کے مطابق کورس ورک جو ہے اس کے اوپر ہم ایڈوائز کریں گے اسکولوں کو، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے اسکولوں کا، امتحانات کا، آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے۔ تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ فیصلے جو ہیں وہ فائنل 7 تاریخ کو ہوں گے، لیکن SOPs پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو صحت کے حساب سے چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بریف کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ میری کوشش بھی ہوگی کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں، اور یہ جو فیصلہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ 15 ستمبر کے لگ بھگ ہم بتدریج اداروں کو کھولیں، تو اس کے پیچھے کیا منطق کار فرما ہے اور اس سوچ تک اور اس پلان تک ہم کیسے پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ چیز تو اب واضح ہو چکی ہے کہ شکر ہے کہ پاکستان میں جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ جو ہمارے جون کے وسط میں تھے اس سے بہت بہتر ہے۔ اموات کی شرح، جو پازیٹیو ٹیسٹ کی شرح ہے، ٹوٹل جو نمبر ہیں ٹیسٹ کے، وہ سب آہستہ آہستہ کم ہو گئے، تو یہ تو سچویشن اچھی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی موجود ہے اور دنیا بھر میں بھی ہے، اور کسی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ بھڑک بھی سکتی ہے۔ تو یہ تو ہے ہماری موجودہ سچویشن۔
اب مارچ کے وسط میں چلتے ہیں جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو میرے خیال سے جو اہم ترین فیصلہ شاید تھا وہ ان اداروں کو بند کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تقریباً 50 ملین 5 کروڑ بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نمبر ہے لوگوں کا، بچوں کا، جن سے بیماری کے پھیلاؤ میں زیادتی ہو سکتی تھی، بڑھاؤ ہو سکتا تھا. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا اور اس وقت میرے خیال سے اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا ہے. اور آج ہم جس سچویشن میں ہیں اس میں اس فیصلے کا بھی ضرور دخل شامل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ہی یا ایک لمٹ تک ہی ان اسکولوں کو اور اداروں کو بند رکھ سکتے ہیں. ہماری آئندہ آنے والی نسل نے پڑھنا بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہونا ہے، سکلز بھی اختیار کرنی ہے، بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے دیگر سوشل سکلز بھی حاصل کرنی ہے. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اسکولوں کا کھولنا اور کالجوں کا کھولنا، تدریسی اداروں کا دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنا ناگزیر تھا. اس وقت کیوں؟ شفقت صاحب نے ذکر کیا کچھ ڈیمیج ایسی آ جاتی ہے بچے کی تعلیم میں اور ایون سسٹم میں جس کو واپس کرنا شاید ناممکن ہو جائے. لیکن یہ سوچ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے اگر ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں وہ وہاں نہ ہوتے جہاں کہ ہم آج کھڑے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری بیماری کی شرح جو ہے وہ ملک بھر میں کافی بہتر سچویشن میں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 5 کروڑ بچے دوبارہ سے اپنے اداروں میں جانا شروع کریں گے تو ایک رسک ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگا. اس رسک کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے اور اس رسک کو کیسے کم کرنا ہے، اس خطرے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے کچھ جسے کہتے ہیں کی ایلیمنٹس ہیں جس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. ایک کا ذکر شفقت صاحب نے کیا، وہ یہ کہ ہم ادارے بتدریج کھولیں گے، سٹیج وائز کھولیں گے. ایک عمر کے بچے ایک وقت پہ شروع ہوں گے، کچھ دن چھوڑ کے اور پہلی اوپننگ کا اثر دیکھنے کے بعد پھر اگلی سٹیج پہ ایک مختلف ایج گروپ کے بچے اور پھر آخر میں ایک اور عمر کے بچے، تاکہ یہ ایک بتدریج سٹیج وائز اوپننگ ہو اور ہر اوپننگ کا ہم اثر سائنسی طور پہ دیکھ سکیں اور اس پہ کچھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے. دوسرا اہم جو پہلو ہے اس ساری چیز کو ممکن بنانے کا اور اس خطرے کو قابو میں رکھنے کا، وہ ہے کہ ہم نے کلاس سائز کو کم رکھنا ہے. اب کلاس سائز کو کم رکھنے کے مختلف طریقے ہیں. جن اسکولوں کے پاس فالتو کمرے ہیں وہ ان میں سیکشنز بنا سکتے ہیں، لیکن اکثر اسکولوں کو کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جس میں آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور آدھے بچے کسی اور دن کریں، یا ان کے جو اسکول کے وقت ہیں وہ فرق کر دیے جائیں. لیکن جو اصول ہوگا وہ یہ کہ آپ نے اگر ایک کلاس میں 40 بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت پہ 20 ہو اور جو دوسرے 20 ہیں وہ کسی اور دن یا کسی اور وقت آ کے وہی والا کورس دوبارہ سے پڑھیں. تو یہ کلاس سائز کی جو کمی ہے اس میں ایک اہم چیز ہے. تیسرا جو اہم جز ہے وہ فاصلہ رکھنا ہے، اور وہ فاصلہ کلاس سائز کو چھوٹا کر کے ہی ہوگا. آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین ہونا چاہیے. پھر ایک بہت اہم طریقہ کار یا ایک اسٹریٹجی جو ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ماسک کا استعمال ہے. لیکن کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگے ہیں، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. بچے تو سارا پاکستان جو ہے، جب اچانک سے آپ نے اتنے سارے بچوں نے ماسک استعمال کرنا ہے تو لوگ کیسے اس کو افورڈ کر پائیں گے. تو میری گزارش ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو سرجیکل ماسک ہے یہ استعمال ہو. یہ جو فیبرک کا، جو کپڑے کا ماسک ہے جو گھر میں بن سکتا ہے، اور 2 ماسک بنا لیجئے اور بچہ ایک دن پہنے دوسرے دن دھل جائے اور وہ سائیکل چلتا رہے. تو یہ بہت کم قیمت پہ ری یوزیبل فیبرک کا ماسک جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کارآمد ہے اس کام میں. اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کی اہمیت تو بہرکیف ہمیں اپنے معاشرے میں ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے، لیکن اس بیماری کے دوران صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا اور یا سینیٹائزر کا استعمال، دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے لیے ممکن ہو اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا. ایک ایلیمنٹ اس کھولنے میں، اس کو سیف بنانے میں اور اس کو ایک منطقی رخ دینے میں اس چیز کا ہے کہ جو ادارے کھلیں گے اس میں سے چند ہم چن کے جو ہے اس پہ سیریل سینٹینل ٹیسٹنگ کریں گے. یعنی ادارے چن کے ان میں ایک پروپورشن آف ٹیچرز اور بچے جو ہیں ان کو ہر 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے
کہ بیماری کا پھیلاؤ کس طرف کو جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ہمیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ اچھا، یہ سارا کام صرف آپ کے اسکول یا آپ کا ملک یا آپ کا شہر یا صوبہ اس کو اکیلے سے مینج نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے عرض کی، 3 لاکھ کے قریب اسکول ہیں، 5 کروڑ بچہ ہے، 20 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے ہیں، تو کچھ اس میں رول اور جسے کہتے ہیں نا حصہ ہمیں بطور ماں باپ، بطور ٹیچرز بھی ڈالنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ جدھر آپ کا بچہ جا رہا ہے اس سے کوآپریٹ کریں، جو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو اس کے بارے میں تعلیم دلوائیں، سمجھیں اس مسئلے کو، یہ ہے کیا، اس کی رکاوٹ کیسے ہوتی ہے، اور وہی تعلیم پھر آپ اپنے بچے کو بھی دیں۔ ان کو ہدایت کیجئے کہ ماسک کا استعمال ضرور کیجئے، کیونکہ یہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں ایک بہت اہم رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ فاصلہ رکھنا سکھائیے، اور 2 اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر جن کا میں ذکر کر دوں۔ خاص طور پہ جو بچے اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ان کی قوت مدافعت کم ہے یا وہ بیمار، تو اس پہلے مرحلے میں اسکول نہ بھیجیے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں، جب بچے گھر میں آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط رکھیے کہ جو خاص طور پہ بیمار یا نحیف ہمارے بزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے ان بچوں کا۔ اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے ملک کے لیے ایک سیٹ ہدایات کا دے رہے ہیں، یہ ہر چیز ہر ایک پہ ایگزیکٹلی اسی طرح فٹ نہیں ہو پائے گی، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ اور جسے کہتے ہیں ایڈاپشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت کیپیبل ہمارا ملک ہے، آپ کے سامنے ہماری کووڈ رسپانس ہے، ہمارے لوگوں کی کوآپریشن سے یہاں تک ہم شکر ہے ہم پہنچے ہیں۔ تو میرا یقین ہے کہ اگر ہم بطور ماں باپ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس مسئلے کو، کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں تعاون کرنا ہے اسکول کا اور انتظامیہ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم سرخرو ہو کے گزر جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ جو بنیادی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ اپنانے بہت ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ٹیچرز کا اور ہیڈ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا رول ہے، اس لیے کہ والدین انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، اور جو بھی SOPs ہیں، ماسک ہو گیا بچوں کے لیے، وہ سارے چیزیں کریں گے، لیکن جب ایک دفعہ بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈینسٹی کم کر کے، اسپیسنگ کر کے، وینٹیلیشن کا خیال رکھنا اور انشور کرنا کہ یہ سارے جتنے بھی چیزیں پرسکرائب کی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو۔ مشکل مرحلے ضرور ہوں گے کہ جس وقت بریک کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا آپس میں گھلنا ملنا، لیکن اس کی کوشش کی جائے کہ وہ بھی ایک آرگنائز طریقے سے ہو تاکہ اس میں بچوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں جو حالات ہوں گے اسکولوں کے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ بڑا مشکل مرحلہ جو ہے اس کو بھی ہم پاس کر لیں گے، اور جو لرننگ لاسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں، ان میں مزید ہم بات کریں گے کہ ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرامز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، لیکن یقیناً تھوڑی سی ایکسٹرا محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی سب کو۔ کچھ سوالات نہیں ہیں؟ مجھے خود اپنے آپ کے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں آیا 4 دن بعد۔ کراچی میں تو ہمارے سارے ساتھی موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے صدر صاحب موجود ہیں، بڑے پرو ایکٹیو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، لیکن میں کیوں دیر سے گیا؟ وہاں جا کر دیکھیے رات میں جو دنیا جلائی ہوتی ہے، مچھر کھا رہے ہوتے ہیں، معصوم بچے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، پلنگ تک نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی ڈوب چکے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں، آج بلاول صاحب نے ایک جملہ کہا، پہلے میں پورا کر لوں۔ سہیل سیال نے کل ایک جملہ کہا ہے، سہیل انور سیال صاحب، شاید یہ برو وقت انہیں کرے آئے ہوا تو کل توا وری کو ٹھاڑن تے الزام لگائے ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ
गांव वालों ने सारे ये ब्रिज जो है, ये सारे जो शिकाफ है गांव वालों ने डाल दिए, हम जिम्मेदार नहीं है, डूबे भी गांव वाले। और वहाँ हमारे जो लोग हैं ऑन द ग्राउंड, हमारे जो मेन हीरोज़ उनको मैं कहूँगा, वर्कर्स, वॉरियर्स, जो भी कह लें, इस ऑपरेशन में हमेशा हिस्सा लेते रहे। और शायद उससे ज़्यादा थरपारकर में इसका है। हम भी गए थे चंद दिन पहले थरपारकर में, हमने ख़ुद देखा इनको, जो ये लोकस्ट ऑपरेशन में जो लोग ऑन द ग्राउंड काम कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी काफ़ी हद तक हिम्मत है हमारे लोगों की, और ये जो फेडरल लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रही है सूबाई हुकूमतों के साथ, और उनकी आगे अपने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ, और उससे ज़्यादा कम्युनिटीज़ के साथ, क्योंकि असल में तो ये नुकसान पाकिस्तान के शहरियों का होता है, और उनका जब नुकसान होता है तो तमाम तर हुकूमतों का भी होता है। तो इनफरादी नुकसानात यकीनन होते हैं, और उसके लिए कुछ असेसमेंट्स तो की थी उस वक़्त हमारे सूबाई हुकूमतों ने और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने भी। तो वो एक अपनी जगह एक पहलू है, पर जिस हम देख रहे थे आज से 2-2.5 महीने पहले कि जिस लेवल का नुकसान हो सकता था, मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमारी खुशकिस्मती है कि वो फ़िलहाल अवॉइड हो गया। पर उसके बावजूद वन शुड ऑलवेज बी वेरी कॉशियस, केयरफुल, और हमें पुरजोर तैयारी जैसे कि की जा रही है कि एक पूरा सिस्टम, एक निज़ाम खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि 27 साल के बाद ये हमें ये थ्रेट को फेस करना पड़ा है। और जो हमारे एक तो ह्यूमन रिसोर्स को बिल्डअप किया जा रहा है। वफाक में डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन तकरीबन 200 नए साहिबान को रिक्रूट कर रहा है, 100 जो स्पेशलिस्ट हैं लोकस्ट के, और उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो 50, और दूसरा स्टाफ तकरीबन 50, 200 एम्प्लॉयज़ के करीब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में रिक्रूट हो जाएंगे, जो कि एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जो खला था काफ़ी हद तक वो पुर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारे ऑन द ग्राउंड तकरीबन 20 एयरक्राफ्ट का हमारे पास एसेट्स होने चाहिए थे, जो कि एक ज़माने में होते थे। ऑन द ग्राउंड हमारे पास इस वक्त बीवर एयरक्राफ्ट भी हैं, हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान आर्मी ने दिया, और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का इसमें बड़ा क्रूशल की रोल रहा है, और उनकी जो कोर्स हैं ऑन द ग्राउंड। और अमलन हमने देखा थरपारकर जब हम गए थे मिट्टी के साथ एक ऑपरेशन में, कि इनके जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो उसी तरह फेस कर रहे हैं जैसे कि कोई एक जंग लड़ रहे हैं। तो हम इनके मशकूर हैं। और ये जो सेटअप फेडरेशन लेवल पर है, फिर एनडीएमए और पीडीएमएस का बहुत ज़बरदस्त एक रोल है, जो कि इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। और जो हमारे पास ऑन द ग्राउंड ये स्प्रेज हैं, माइक्रोनेस स्प्रेज, इसमें कुछ गैर मुल्कियों ने हमारी मदद की है। DFID 1 मिलियन पाउंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का उनका तकरीबन था कि 100 माइक्रोनेस आएंगे, मेरे ख्याल में 80 के करीब आ गए हैं। और बाकी जी, और इसके साथ दूसरे जो इसमें जापानीज़ ने भी हमारी कुछ मदद की है। चाइनीज़ ने हमें 300,000 लीटर्स मैराथन डोनेट किया था पिछले दिनों में। एम्बेसडर साहब हमारे दफ्तर तशरीफ लाए थे, और उनकी कोई कंपनीज थी मल्टीनेशनल जिन्होंने $100,000 की डोनेशन दी थी। उसमें से कुछ व्हीकल्स भी हम एयर मार्क करेंगे। और उसके साथ मैं समझता हूँ कि हमारे वो साहिबान जिन्होंने एक की रोल अदा किया है, क्रिटिकल रोल, और मेरे ख्याल में हमारे जो कॉलीग हैं जो आज मेरे साथ नहीं बैठे, पर आई थिंक ही विल बी ऑनलाइन फ्रॉम, अच्छा ही इज़ देयर जी, अच्छा द इंजीनियरिंग इन चीफ, वेलकम सर, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू ऑनलाइन जी। अच्छा नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू जी। कीथ क्रॉसमैन साहब, आई शुड कॉल हिम मिस्टर कीथ क्रॉसमैन। We welcome you, sir. You're representing the FAO, which has been extremely cooperative and has given us some excellent, timely, and very accurate forecasting as far as the
movement of the locust expected invasion was there. So we were extremely happy that you can once again join us, and I'm sure you'll give us an update as you did last week, and we really are ingratiated for your great interest that you are taking in this whole effort that which has been coordinated at the global, at the regional, at the local level. With that in mind, I think we will now ask Brigadier Zahid Saab to make his presentation from his side. Thank you very much. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I will be giving out the rundown of the Level पर